یہ تو دور سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ پانی کھڑا ہے، یہاں پہ پانی کھڑا ہے. سڑک چمکتی ہے تو دور سے لگتا ہے کہ سڑک پہ پانی کھڑا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو پیاسا ہے، اگر تجھے تشنگی ہے تو تجھے صحرا میں پانی نظر آئے گا، حالانکہ وہ ریت کے ذرے ہوں گے. تو جب تشنگی اپنے کمال کو پہنچتی ہے، جب طلب عروج اختیار کرتی ہے تو وہ مجاز کو حقیقت میں بدل دیتی ہے، وہ صحرا کو پانی میں بدل کر دیکھتی ہے. تو حضرت علامہ یہ فرماتے ہیں اس میں کہ زِ نقص تشنہ لبیداں باکل خیش مناز، یہ تو پھر تیری عقل کا کمال نہیں ہوگا، تیری طلب کا نقص ہوگا اگر تجھے صحرا میں پانی نظر نہ آیا. تو آپ فرماتے ہیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ میری پیاس اتنی زیادہ ہے، میں اتنا زیادہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی تجلیات پھینکتا جاتا ہے، جتنی تجلیات نازل کرتا جاتا ہے، جتنی تجلیات عطا کرتا ہے، میں سیر ہونے کی بجائے، شکم بھرنے کی بجائے، اس نظارے سے پر ہونے کی بجائے اپنی پیاس میں اور اضافہ محسوس کرتا ہوں. اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. پھر فرماتے ہیں لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ. پہلے تو کہا نا کہ میرا بدن آنکھ بن جائے، میرا پورا بدن آنکھ بن جائے. یہ اتنی سی آنکھ کافی نہیں ہے اس کا نظارہ دیکھنے کو. اب کہا کہ پورا بدن آنکھ بن جائے، یہ بھی کافی نہ تھا. لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ. یار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں اور اپنی، یہ جسے پنجابی میں لوں کہتے ہیں، یہ ایک باریک بال کو لوں کہتے ہیں. اپنے ہاتھوں پہ ایک باریک بال کو دیکھیں اور پھر حضرت سلطان العارفین کے تخیل کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ لوں لوں دے مڈھ، جہاں سے یہ اس کو اردو میں بنے منہ کہتے ہیں، لوں کو، لوں کے مڈھ کو، جسے پنجابی میں لوں دا مڈھ کہتے ہیں، لوں لوں دے مڈھ، اسے اردو میں بنے منہ کہتے ہیں. آپ اگر ہر بنے منہ میں دیکھیں، ہر بال کی جڑ میں دیکھیں تو وہ کتنی قلیل ہے. لیکن حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشد کو دیکھنے کی حسرت اتنی ہے، پیاس اتنی ہے، تشنگی اتنی ہے کہ دو آنکھوں سے تو سیر نہ ہوا. ہم نے ان کو اتنا دیکھا، ہم نے ان کو اتنا دیکھا، ہم نے ان کو اتنا دیکھا نہیں، ہم نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا. لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو دو آنکھوں سے جی نہ بھرا، پھر ہم نے پورے تن کو آنکھ بنا لیا، پھر پورے تن کو آنکھ بنا کر بھی جی نہ بھرا. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ دعا کی کہ لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ، ہر بنے منہ کے اندر لاکھوں آنکھیں پیدا ہو جائیں، ہر بال کی جڑ میں لاکھوں آنکھیں پیدا ہو جائیں اور میں اس کو مسلسل دیکھتا رہوں. اور مسلسل دیکھنے کی کیفیت کیا ہے کہ لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا تے ہک کجا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہک کھولا تے ہک کجا ہوں، بھئی یہ ہک کھلی ہے تے ہک بند ہے. نہیں، وہ دو آنکھوں سے کھولنے اور کجنے کی بات نہیں کر رہے کہ ایک کھلی اور ایک بند اور میں اس کو دیکھتا رہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہر بال کی جڑ میں لاکھوں آنکھیں ہیں اور لاکھوں بال ہیں وجود کے اوپر. گویا اربوں آنکھیں میرے وجود میں آ گئیں. میں نے کچھ کھولی ہوئی ہیں، کچھ بند کرتا ہوں. جو بند کرتا ہوں اس میں بھی اس کا عکس سمایا ہوتا ہے، جو کھلی ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا عکس سمایا ہوتا ہے. فرمایا میں ایک لمحہ بھی اس کی تجلی سے غافل نہیں رہنا چاہتا. اور تجلی بھی کیسی؟ جو میں ایک آنکھ سے نہیں اربوں آنکھوں سے کر رہا ہوں. لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا تے ہک کجا ہوں. اور اس میں اجلت ہے، اضطراب ہے، بے قراری ہے،
बेचैनी है। और वो बेचैनी क्या है कि मैं एक खोलदा एक बंद करदा, एक खोलदा एक बंद करदा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੀ ਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ, बंद हो या खुली हो आंखों में तू समाया हुआ है। बंद हो या खुली हो आंखों में तू समाया हुआ है। बेकरारी मगर फिर भी इतनी है कि इतना डिठिया, मैंने इतना देखा, इतना डिठिया, कितना, इतना डिठिया, इतना देखा, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे। इतना देखा कि पहले 2 आंखों से देखा, फिर पूरे तन को आंख बना लिया, फिर बाल की हर जड़ से लाखों आंखें पैदा हो गईं और करोड़ों बाल थे तो अरबों आंखें बन गईं। तो अरब आंखों से देख कर भी मेरा इज़्तिराब खत्म न हुआ तो मैं क्या करूं। इतना डिठिया मैनू सबर न आवे, मैं होर किदे वल भज्जा हूं। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किदे वल भज्जा हूं। अब मैं कहां जाऊं, कहां भागूं। आंख ही तो थी जिससे देखा जा सकता था, वो 2 से 1 वजूद के बराबर हो गई, उसकी मिकदार भी बढ़ा ली, उसका साइज भी बढ़ा लिया, फिर उसको तादाद में भी बढ़ा लिया, अरबों आंखों तक ले गया। लेकिन फिर भी तिश्नगी जो थी वो हर तजल्ली से बढ़ती रही, तिश्नगी हर तजल्ली से बढ़ती रही। इसलिए मेरा इज़्तिराब अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब मुझे बताओ मैं किधर को भागूं। फिर फरमाया मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं कि उसके चेहरे अनवर की जियारत मेरे लिए लाखों करोड़ों हज्जों की तरह है। हज को यहाँ 2 मानों में हमारे यहाँ, बल्कि हज के वैसे तो कई वसी माने हैं, लेकिन मारूफ आम मुआनी में मैं अगर बयान करूं तो हज का एक माना होता है वो हज जो जाके आप बैतुल्लाह का करते हैं और आप हाजी कहलाते हैं। उस हज से वो हज जो आप पे फर्ज है, इस्तिताअत अगर है तो जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। तो लेकिन हज का दूसरा एक मतलब होता है कि बंदा जब बैतुल्लाह को देखता है तो बैतुल्लाह को देखने की एक खुशी होती है, बैतुल्लाह को देखने की एक खुशी होती है। तो यहाँ हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के फरमान से मुराद वो हज फर्ज नहीं है, बल्कि यहाँ इससे मुराद आपकी ये है कि जिस तरह एक मुसलमान मोमिन जाता है बैतुल्लाह की ज़ियारत करता है, उसका ये गुमान होता है कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ रहमतें उतरती हैं, यहाँ फरिश्ते उतरते हैं, यहाँ अहले ईमान आते हैं, वो इसका तवाफ करते हैं, वो इसकी जानिब रुख करके अपनी इबादत को मुकम्मल करते हैं। तो इस तरह जब एक सालिक अपने मुर्शिद कामिल को देखता है तो उसे ये अंदाजा होता है कि ये चेहरा आम चेहरा नहीं है, बल्कि ये वो चेहरा है जिसके बारे में फरमाने रसूल है कि इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह